جیسے آپ حج میں ہی دیکھ لیں نا کہ حج میں 10ویں دن جو کام ہے وہ کسی اور دن نہیں ہے. اب 10ویں دن آپ کو جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہے، پھر قربانی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد سر گنجا بھی کرنا ہے، پھر طواف زیارت کرنی ہے، اور پھر 11ویں کو آپ کو تینوں شیطانوں کو مارنا ہے. اب آدمی کہے نہیں میں پہلے ہی دن تینوں کو ماروں گا 10ویں کو، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہر ایک چیز کا اپنا ایک وقت ہے. اور پھر یا 11ویں دن آدمی اپنی من مانی چلائے کہ بھائی ابھی مجھے صبح صادق کے بعد رش نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میں جو ہے وہ صبح صادق کے بعد جو ہے وہ اپنی رمی 11ویں دن کر دوں گا. ایسا تو نہیں ہوگا. زوال کے بعد اس کا وقت ہے، 12ویں دن بھی زوال کے بعد اس کا وقت ہے. تو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ عبادت قبول ہوتی ہے. جیسے حج کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، تو عرفہ کے میدان میں آپ کو 9 ذی الحجہ کو جانا پڑے گا، اور وہ بھی زوال کے وقت آپ کو جانا پڑے گا، اور زوال سے لے کر آپ کو غروب تک رہنا پڑے گا. وہ بیچ میں اگر کہیں آنا جانا ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنا وقت آپ کو دینا ہے. اگر اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی دن یہ وقت دینا ہے آپ کو. اگر اسی دن یہ وقت نہیں دیا تو لاکھوں روپے گئے آپ کے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چاہے بیت اللہ کے پاس اگر چمٹ کے آدمی مر بھی جاتا ہے، کچھ اس کا حج کا ثواب نہیں ہوگا اس سے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہوتی. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی اور اپنا گوشت جو ہے کاٹا اور اپنے پڑوس والوں کو دیا اور جو ہے سب میں بانٹا، پھر عید کے لیے آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. میں یا رسول اللہ جیرانی جیاعن، کہ اللہ کے رسول میرے پڑوسی انتہائی بھوکے تھے. تو کہا کہ سب باتیں اپنی جگہ رہی. قدمت اللحم لاہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کو آگے کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس. یہ دیکھیں یہ اصول ہے. حالانکہ اس جانور ذبح تو کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے اور اسی دن بھی کر رہا ہے، لیکن وقت آیا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی، وہ تو گوشت کھانا ہو گیا. گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا الگ چیز ہے، اللہ کے نام پر ثواب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا الگ چیز ہوتا ہے. یہی تو سمجھانا ہے، یہی تو لاجک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ لاکھوں روپے کہاں جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کہاں جا رہے ہیں. تمہیں کیا پتا کہاں جا رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدمت اللحم لاہلک، آپ نے اپنے اہل والوں کے لیے صرف گوشت ہی آگے کیا ہے. وہ سارے مسئلے اپنی جگہ رہے کہ بھوکے تھے پیاسے تھے، وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ کرنا ہے آپ. تو شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی جو کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. 10ویں دن ہاں اگر وہ گاؤں وغیرہ میں ہے تو وہ فجر کی نماز کے بعد اگر وہ لوگ قربانی کرتے ہیں کہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، کہ 2-4 گھر ہیں، پھر وہ لمبا عرصے تک کوئی نہیں ہے، پھر 2-4 گھر ہیں، تو اس طرح کے جو گاؤں یا گوٹھ وغیرہ اور اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد بھی جو چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں بھی ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے وہاں بعض مرتبہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر جو قربانی کرتے ہیں وہ فجر کے بعد اور نماز فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ سارا مجمع جمع ہوتا ہے، جمعے ہوتے ہیں، عیدین ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے جب تک عید کی نماز اس شہر میں کسی ایک جگہ اگر نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے اس نے قربانی کر لی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو جانور ذبح کرنا پڑے گا اللہ. اور ان دنوں میں جانور اگر خرید لیا ہے اور ذبح نہیں کر سکا تو پھر پورا کے پورا جانور جو ہے علماء دین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے گھر والے ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں یا کسی جگہ جانا پڑ گیا ہے اور جانور کو کاٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، وہ کھڑا ہی رہ گیا. پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آدمی جب عید کے دن گزر جائیں وہ سارا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا. اس میں سے آدمی خود اور اس کے بچے یا اس کے گھر والے کوئی کھا نہیں سکتے ہیں، وہ صدقے کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا، اصل کی طرف. وہ مہمان نوازی اپنے وقت تک تھی جو اللہ کی جانب سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لگا کے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کو قبول کر لیا، ابھی اس کا گوشت بھی تمہارا، اس کی کھال بھی تمہاری، جو تم چاہو اس کے ساتھ کرو. لیکن وقت جب گزر جائے تو اس کے بعد مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ان دنوں میں اسے جانور ملتا ہی نہیں ہے، کہ اس کے مطلب کا نہیں ملا، یا جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس میں نہیں مل رہا تھا، اس کو نہ مینڈا ملا نہ بکرا ملا، نہ اس نے 7واں حصہ کہیں ڈال سکا وہ.
تو پھر یہ دن گزرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ 7واں حصہ ایک گائے کا یا ایک مینڈے کی قیمت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں پورا تصدق بالقیمہ اس کو کہتے ہیں کہ قیمت کے ذریعے صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عقیقے کی بھی بعض مرتبہ اس میں لوگ نیت کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور آ گیا ہے، اب جو صاحب نصاب ہیں وہ 3-4 ہیں تو 3 حصے بچ گئے، تو کہا کہ بیٹے کے عقیقے کی نیت کر لیتے ہیں، ابھی تک کیا نہیں ہے، تو اس طرح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسنون عقیقہ کہ وہ بچہ کہ جس کا ابھی تک عقیقہ ہوا نہیں ہے یا بچی اس کا عقیقہ ہوا نہیں ہے تو ہم بڑے جانور میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی لوگ عام طور پر مسئلہ پوچھتے ہیں اور کشمکش کا شکار رہتے ہیں، تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ جو بھی عبادت کی نیت سے اس میں شامل ہوگا یا سنت کی نیت سے جو شامل ہوگا تو ان کے لیے سب کو یہ ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی کسی اور نیت سے شامل ہو گیا ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے اور سب کی قربانی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ ایک لمبا تفصیلی مسئلہ ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے اور نہ میں آپ کو سمجھاتا مثال دے کر۔ اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ تو ہم کرتے ہیں لیکن ان سب میں جو اصل کوتاہی ہوتی ہے وہ صفائی میں ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی صفائی کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، کوئی آپ کو دانت صاف نہیں کرواتا، کوئی آپ کو نہلاتا نہیں ہے اور کوئی آپ کو جو ہے وہ منہ وغیرہ دھلواتا نہیں ہے، کپڑے آپ کے کوئی دھوتا نہیں ہے، آپ خود کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اپنے جانور کی صفائی اور اس کی غلاظتوں کو بھی اپنے مقام تک پہنچانا اور اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا کٹوانے سے پہلے اور کٹوانے کے بعد یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے اگر آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے تو یہ آپ کی قربانی کے ثواب میں مزید کمی کرتا جائے۔ یہ صرف ہلڑ بازی کا نام، شو بازی کا نام، جانوروں کو لے کے بھاگنے کا نام، کہیں بھی باندھ دیا، کسی کو بھی ٹھوک دیا، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو فارمیلٹی ہے اور ایک شوق پورا کرنا ہے۔ میں نے کہا نا قربانی میں آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو جس کو یہ خیال ہو کہ مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو وہ کیسا رہے۔ تو لہٰذا میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس گندگی سے اپنے آپ کو خود بچائیں۔ وہ تو جو صفائی کرنے والے ہیں وہ تو جہاں تک کریں گے وہاں تک کریں گے، کسی کو دیکھو تو کسی کی جو ہے سری وہ جو ہے کچرے کے ڈبوں میں گری ہوئی ہے اور کئی دن تک پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو رہا ہے، وہاں سے مکھیاں آ رہی ہیں اور وہاں کیڑے پڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو یہ بے حسی مسلمانوں میں کیوں ہے آخر؟ اب یہ کہیں گے کہ یہ ایک تھوڑی ہے، ہم تو سارے کے سارے ہی بے حس ہیں اور ہر معاملے میں بے حس ہیں، تو اس کو کیا رونا؟ بھائی اس معاملے میں رو لیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اپنے آپ کو خود درست کر لیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا اپنی ایک ذمہ داری ہے۔